السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کی ریل پاکستانی میں ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے تعلیم، تحقیق اور قیادت میں نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں. ان کی خدمات پر انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی مل چکا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت بڑا نام ہے کمپیوٹر انجینئرنگ میں. ابھی بھی زیبس میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ، تو پاکستان کا بہت بڑا نام. ٹیچنگ کے حوالے سے ان کی کافی خدمات ہیں. مور دین 10,000 اسٹوڈنٹس کو وہ پڑھا بھی چکے ہیں. تو میں آج بات کری ہمارے ریل پاکستانی کی، اور یہ ہمارے لیے بڑی بلیسنگ کی بات ہے کہ ایک استاد آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد الطاف مقاتی صاحب. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر محمد الطاف مقاتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، خاص طور پر پاکستان ٹیلی ویژن کا، کہ آپ جیسے ادارے ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، میں شو کے آغاز سے پہلے یہ بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اسٹوڈیو میں آپ کے بیٹے بھی موجود ہیں، آپ کے گرینڈ سن بھی موجود ہیں. تو ماشاءاللہ زبردست، کیونکہ آپ خود ٹیچنگ سے تو وابستہ بھی ہیں، ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھتے ہیں زیبس میں. لیکن کیسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، ابھی تو الفا پتہ نہیں کیا کیا جینزیز کی اتنی ساری چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایکچولی جین زی ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ 1996 سے لے کے 2016 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں. اب اس کو جین زی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب آنکھ کھولی تو انہوں نے صرف کمپیوٹرز اور آئی ٹی دیکھا ہے، اس سے پہلے کی لائف نہیں دیکھی، جو کہ خاص طور پہ میری جنریشن نے دیکھی تھی. وین آئی واز بورن ان 1957، تو اس زمانے میں تو کمپیوٹرز کا بھی نہیں تھا اور کچھ ایسی چیزیں بھی نہیں تھیں. تو وہ زمانے کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ تھی اور آج کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو آج کل کے بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں خاص قسم کا بننا پڑتا ہے. ریئلی آپ کو بھی وہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں؟ بالکل کرنی پڑتی ہیں، بالکل کرنی پڑتی ہے. فی زمانہ چونکہ اب تو گلوبل ولیج کا زمانہ ہے، یعنی گلوبل ولیج کے زمانے میں آپ آئسولیٹ نہیں رہ سکتے. یہ لوگ سارے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، باہر کے پروگرام دیکھتے ہیں، باہر وزٹ بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ جب ہم باہر جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں سے چیزیں پک کرتے ہیں، اور بچوں کی جو پکنگ پاور ہوتی ہے وہ آپ جانتی ہیں کہ سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. خاص طور پر جب یہ بچہ 7 سال سے 12 سال کی ایج میں جاتا ہے تو وہ جو 5 سال کی ونڈو ہوتی ہے اس میں اس کی جو ریسیپشن ہوتی ہے، جو ایک نیچرل ریسیپشن ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. تو وہی اس کی جو ہے نا شخصیت آگے جا کے بناتی ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ اپنے ڈیفرنٹ پروگرام میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ یہ ونڈو کو آپ ضائع نہ کریں. 7 سال سے 12 سال کی ونڈو میں جو آپ ان کو انکلکیٹ کریں گے وہ اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوگا، اور یہ اس کی پرسنلٹی کا ایک ایک اس کا ڈائمنشن بن جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی اب آپ جب مجھ سے آگے سوال پوچھیں گے تو کہ تعلیم میں کیا چیزیں ہم جو ہمارے سسٹم میں مسنگ ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو سب سے بڑا مسنگ فیکٹر ہے وہ تربیت کا ہے. ہم تعلیم کی بہت بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، ساری دنیا کی نالج ہم ایکوائر کرتے ہیں. اب تو نالج گین کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سارا انٹرنیٹ اور ایوری تھنگ از اویلیبل. بٹ جو چیز کی کمی ہے بحیثیت نیشن، بحیثیت ملک، وہ تربیت کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی کہ ایکسیپٹنس ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بڑے ہمیشہ یہ کہتے تھے ہم بڑے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کے پہلو اتنا خوبصورت ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. جی جی بچوں کے مطابق، کیونکہ آج کل بڑے بھی یہ بات نہیں سمجھتے اور یہ بڑی بات ہے. اور اگر میں آپ کی ایکسپیرینس کی بات کروں، جو ماشاءاللہ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے، آپ کینیڈا، یو ایس، یورپ کی بہت ساری کنٹریز، پھر یو اے ای، مطلب بے شمار آپ نے ٹریولنگ بھی کی ہے. ٹریولنگ کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ٹریننگ کی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں آج جو ہم ٹائم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں وقت نہیں ہے، بہت تیزی سے گزرا ہے، لیکن آپ نے تھرو آؤٹ ٹریولنگ بھی کی ہے، ٹریننگ بھی کی ہے، آپ ماشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ سفر کس طرح سے رہا ہے اور اتنی ماشاءاللہ انرجی آپ کے پاس کیسے آ جاتی ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ 68 ایئرس کی ایج میں انرجی کا مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن سامنے جب ایک مشن ہوتا ہے تو آپ کبھی اپنے آپ کو بوڑھا نہیں فیل کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جوان ہی فیل کرتے ہیں. تو میری لائف کا حسن یہ ہے، یا میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھ پہ مہربانی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے سامنے جو مشن رکھا ہے لائف میں، اللہ نے اس کو پورا کیا ہے. آف کورس میری محنت بھی شامل ہے، لیکن جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، جب تک آپ کی قسمت ساتھ نہ دیں، تو آپ جو بھی کام کرتے رہیں وہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں آتا. تو اس معاملے میں میں بڑا خوش قسمت ہوں. اچھا، اس میں ایک اور بات ہے، کیونکہ جو ٹیچنگ سے وابستہ عام طور پہ یہ بھی میں نے کمی دیکھی ہے، فیل کیا ہے کہ وہ ٹریننگز کے لیے اسپیشلی آل دا وے ٹریولنگ کرنا، اتنا دور نہیں جاتے. آپ کا کیسے ایکسپیرینس رہا ہے اور آپ نے کہاں کہاں ٹریننگز لی ہیں؟
میں نے بنیادی طور پر میری جو ماسٹرز کی ڈگری ہے وہ امریکہ سے ہے، بوسٹن یونیورسٹی سے، اور چونکہ اس زمانے میں گورنمنٹ آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا سپارکو میں، تو سپارکو کے ساتھ میرا ایک بانڈ تھا. تو جیسے ہی میں نے ایم ایس کمپلیٹ کیا، حالانکہ میری جو اسکالرشپ تھی وہ پی ایچ ڈی تک کی تھی، مگر سپارکو میں جب 91 کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ضرورت پڑی کچھ پروجیکٹس پہ کام کرنا تھا، وہ سینسیٹیو پروجیکٹس تھے، تو مجھے یاد کیا گیا اور میں اپنا پی ایچ ڈی کا کام چھوڑ کر واپس مجھے پاکستان آنا پڑا. اور ظاہر ہے کہ وہ جو پروجیکٹس تھے وہ بھی بڑے چیلنجنگ تھے، نیشنل لیول کے پروجیکٹس تھے، ساؤنڈنگ راکٹس جیسے کہتے ہیں، جو ہدف میزائل کی جس کی آپ بات کرتے ہیں، تو کچھ میرا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. پھر بدر بھی سیٹلائٹ جو پاکستان کا. دیکھیں آپ نے اپنی پی ایچ ڈی چھوڑ دی، میں اس پہ حیران ہوں. نہیں، پھر پی ایچ ڈی میں نے یہاں پہ آ کے کمپلیٹ کی، لیکن اس وقت تو ایک تو تھی نا آپ کی. یس آف کورس، میرا سپروائزر بھی اسائن تھا مجھے، میں نے ٹاپک بھی سلیکٹ کر لیا تھا، میں نے کورس ورک بھی کر لیا تھا. قربانی دی آپ نے اس ٹائم بڑی. میں نے ہاں آف کورس ان اے وے کہ یس، ایک طرف قربانی دی، دوسری طرف ایک چیلنج تھا، اپرچونٹی تھی. تو میں نے کہا نا کہ جب کسی کام میں بھی آپ اگر ایمانداری سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو ضرور کرتے ہیں. تو یہاں بھی جو پروجیکٹس کیے وہ اچھے تھے، مجھے بہت زیادہ ریگریٹ نہیں تھا. میرا مشن یہی تھا کہ میں جیسے ہی میرا بانڈ پیریڈ کمپلیٹ ہوگا تو میں پھر کسی یونیورسٹی میں لنک کروں گا اپنے آپ کو اور میں اپنا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کروں گا. اچھا، کہ ہم زیبس کی بات کرتے ہیں، ویسے تو آپ نے دیگر یونیورسٹیز ہمدرد، بحریہ، کافی آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس اس چیز کو رکھتے ہیں، کیونکہ زیبس کی ابھی آپ کی پوزیشن بھی ہے، ڈیزگنیشن بھی ایز اے وائس پریزیڈنٹ، اور پھر آپ اسلام آباد ہو، سندھ میں تھرو آؤٹ دیکھتے ہیں. تو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا اہم ذمہ داری ہیں؟ پھر اسی اہم ذمہ داری میں ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہی آپ تو ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ جو ہے میں جاننا چاہوں گی کس طرح سے کوارڈینیشن، بچے سمرات وہ یوتھ جو ہمارے کالج یونیورسٹی کے جو ہوتے ہیں، کیسا آپ کا رہتا ہے؟ ہمارے جتنے بھی کیمپسز ہیں انکلوڈنگ کراچی کیمپس جہاں پر میں بیٹھتا ہوں، اٹس اے مدر کیمپس. ہمارا دوسرا بڑا کیمپس اسلام آباد میں ہے، پرپز بلڈ کیمپس، بہت بڑا کیمپس ہے. پھر ہمارا لاڑکانہ میں کیمپس ہے، حیدرآباد میں ہے، اور گھاروں میں ہے جو ابھی ہم نے ریسنٹلی بنایا ہے. تو ان سب کی جو اکیڈمکس ہے، یعنی یوں سمجھ لیں اکیڈمک کونسل کو میں ڈیل کرتا ہوں، بورڈ آف اسٹڈیز کو میں ڈیل کرتا ہوں، بورڈ آف فیکلٹی کو. اب یہاں پر ان میٹنگز میں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ نئے پروگرام شروع کرنے ہیں تو اس کی فیزیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے. چونکہ ہم پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں، ہمیں کہیں سے فنڈ نہیں ملتا، تو لہٰذا ہمیں خود ہی اپنے آپ کے ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے. سو پروگرام کی فیزیبلٹی، پھر کیریکولم میں ریویو کرتے ہیں، پھر خاص طور پر ایم ایس پی ایچ ڈی ہم کراتے ہیں. It is one of the best universities. It is one of the best university. It is W category university. W کا مطلب ہے highest category جو ایچ ای سی نے ہمیں اسائن کی ہے. اچھا، ایک اور چیز میں نے زیبس میں دیکھی ہے کہ اس میں ایک مخصوص طبقہ نہیں آتا، ہر طبقے کی وہ جو کلاس ہوتی ہے وہاں سارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. جی، ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں. میں 2013 سے ہوں تو 13 سال تقریباً گزار چکا ہوں. تو میں نے تو ایک ہی چیز رکھی ہے، میرٹ. میں جب بھی کوئی بچہ اپلائی کرتا ہے، چاہے وہ انٹر لیول سے آتا ہے یا اے لیول سے آتا ہے، ان سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرنس ایگزام ہوتا ہے. جو اس کی اپنی پرانی کوالیفیکیشن ہے، چاہے وہ انٹر میں 90% بھی مارکس لیے ہوئے ہوں یا اے لیول میں بھی سب گریڈز اچھے لیے ہوئے ہوں، اس کا ویٹیج صرف 20% ہے پورے سسٹم میں. 100% میں سے 20% اس کا ویٹیج ہے. باقی ایڈمیشن ٹیسٹ لیتے ہیں جس کا 50% ویٹیج ہے. اس کے بعد پھر انٹرویو کرتے ہیں. سو ہم پک کرتے ہیں ریئل میرٹ کو، اور یہی ہماری جو ہے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہم کہیں سے انفلوئنس نہیں ہوتے، ہم میرٹ پہ ایڈمیشنز کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے، سب سے جو پلس پوائنٹ ہے زیبسٹ کا کہ تقریباً ہمارے 40 ڈگری پروگرامز ہیں، اور بیفور کمپلیٹ دیئر ڈگریز our graduates get the offer for jobs. یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے. اور جن کو جاب نہیں بھی ملتا، نیکسٹ 3 months میں وہ مل جاتا ہے. تو کچھ 2-4% تو ایسے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر جگہ پہ پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو ٹرن آؤٹ ریشو ہے ان ٹرمز آف جابز، ان ٹرمز آف ہائر ایجوکیشن، بہت سے لوگ ہم باہر چلے جاتے ہیں تو باہر بھی کامیاب ہوتے ہیں. آج تک ہمیں کوئی شکایت نہیں آئی ہمارے کسی گریجویٹ سے کہ وہ باہر گئے اور ان کو ایم ایس میں بڑا مشکل ہوا یا ان کو پی ایچ ڈی کرنا مشکل ہوا، چونکہ ہم بنیادی طور پر اس کی اچھی فاؤنڈیشن بنا چکے ہوتے ہیں. باقی بہت سارے جو کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں اس کو ہم فالو کرتے ہیں. ہم نے خود اپنے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں جو کہ میرا خیال ہے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتے. تو اللہ کا شکر ہے، سو فار آئی ایم ویری سکسیزفل الحمدللہ. اور ویسے اگر آپ مجھے پوچھیں تو کہ میرا سارا چونکہ کیریئر 43 ایئرس کا ریسرچ اور اکیڈمکس میں ہے، تو میرے تقریباً 10,000 اسٹوڈنٹس جو مجھ سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کے احسانات ہیں. میں نے پارٹ ٹائم کراچی یونیورسٹی میں بھی 10 سال پڑھایا ہے. اچھا بھائی، کراچی یونیورسٹی میں 10 سال پڑھا. میں کمپیوٹر سائنس میں تھا. تو تقریباً آپ سمجھ لیں 93 سے 2002 تک
یعنی میں نے وہاں پڑھایا ہے. ہر سیٹرڈے کو میری 3 کلاسز ہوتی تھی وہاں پر, اور ہر کلاس میں تقریباً 300 بچے ہوتے تھے. لیکن آپ کا, میں وہی دیکھ رہی تھی, آپ کو اسکالرشپس ملی ہیں, آپ کا جو کیریئر ہے بہت زیادہ, بہت اچھے بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں, میڈلز وغیرہ بھی لیے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ابھی بھی آپ کی خدمات پر آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی مل چکا ہے. ویسے ایک کوئی ایسی چیز جس کو آپ کو ایک خوشی ملی ہو کہ یا یہ ایک چیز ہے جو میں چاہتا تھا کہ اس میں مجھے ملے؟ بہت ساری چیزیں ہیں, ایک پرٹیکولر چیز تو نہیں ہے, لیکن ایک چیز ضرور تھی. میں نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی ڈیجیٹل سسٹم پہ, تو اس کتاب کو HEC نے پبلش کیا تھا 2007 میں. اچھا, وہ کتاب جو تھی, بک تھی میری, وہ ایک تو ساری یونیورسٹیز میں گئیں, HEC نے خود ہی بھیجی تھیں. تو جب میں وزٹ کرنے وہاں یونیورسٹی میں جاتا تھا اور ان کی لائبریری میں میری کتاب مجھے نظر آتی تھی تو مجھے خوشی ہوتی تھی. لیکن اس کتاب کی جو لکھنے کا جو بیک گراؤنڈ تھا, وہ میرے ایک پروفیسر تھے, پروفیسر کارپووسکی, جو بوسٹن میں تھے. تو ان کے جتنے بھی لیکچرز تھے وہ میں نے کتاب کی شکل دی تھی, اور اس کے پریفیس میں میں نے 3 جگہ پہ ان پروفیسر کا نام لکھا تھا. تو میں نے جب وہ کتاب ان کو کوریئر کی اور انہوں نے مجھے ریسیو کر کے فوراً ہی مجھے امریکہ سے فون کیا, تو وہ سب سے بڑی خوشی تھی میری لائف کی کہ ایک باہر کا پروفیسر جو ہے مجھے وہ اتنا ایڈمائر کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کی خوشیاں بس ہمارے ٹیچر کمیونٹی میں اس طرح کی خوشیاں آتی رہتی ہیں. اور دوسری خوشی آف کورس جب پریزیڈنسی میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا تھا 2021 میں, تو وہ بھی ایک اچیومنٹ تھا لائف کا. اور حالانکہ لائف ٹائم اچیومنٹ کا تو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لائف پوری ہو گئی, لیکن میری لائف تو ابھی بھی کنٹینیو ہے. میں تو ابھی بھی یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا ابھی بھی آپ پڑھا رہے ہیں, تو اب تو زمانہ بدل گیا ہے ان دیٹ سینس کہ اب IT کا زمانہ ہے, AI کا زمانہ ہے. تو اب بچے بڑا زیادہ تیز ہیں ہم سے. آپ نے کہا نا کوئی بات کرتے فوراً پک کر لیتے ہیں, اور اب آپ کی 1-to-1 بچوں کے اپنے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے, پڑھاتے بھی ہیں. تو اس سارے سلسلے کو اب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آسان ہے, مشکل ہے, کیا ہے؟ AI کا مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور ہیومن انٹیلیجنس اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جہاں پر فائدے ہیں وہاں بہت سارے نقصانات بھی ہیں. ٹھیک ہے, میرے حساب سے, میری جو ایک ہمبل ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے AI جو ہے اس کو ہمیں صرف ایز اے ٹول یوز کرنا چاہیے, اس پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ وہ ینگ ہمارے جو ہوتے ہیں چیٹ GPT سے سوال کرتے ہیں, اور وہ جو جواب دیتا ہے اسی پہ منوان اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. گوگل میپ کا بھی ذکر کروں گی, وہ جو آپ میپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, 2-3 انسیڈنٹ بھی ہو چکے. وہ آپ نے کہا نا کہ آپ ایز اے ٹول ڈیپینڈ نہیں کریں, آپ وہ کیا پتہ برج ٹوٹا ہوا ہے نہیں ہے. جی یہ انسیڈنٹ ہو چکے ہیں, یہ ہو چکے ہوتے ہیں. ایون کہ آٹونومس کار جو AI بیس کار ہوتی ہے, اس کا بھی ایک بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ابھی فرانس میں ہوا ہے کچھ عرصے پہلے. تو وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میں جو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں AI کے جہاں پر پروز ہیں وہاں کونز بھی ہیں, بہت سارے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ AI صرف ان سوسائٹیز کو, ان ملکوں کو فائدہ پہنچائے گی جہاں پہ لوگوں کے پاس ایک ایتھیکل ویلیوز ہیں, ایتھکس پہ کام کرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, آنیسٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے. اب ان ملکوں میں AI جو ہے تباہی مچا سکتا ہے. آج کل پہ آپ دیکھیں, آپ جب اپنا موبائل آن کرتے ہیں تو بہت ساری فیک ویڈیوز AI کے تھرو بنی ہوئی ہوتی ہیں. ابھی تو اس میں اتنی ایکیوریسی نہیں ہے, لیکن 4-5 سال کے بعد اس میں بہت ایکیوریسی آ جائے گی. آپ یہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتی کہ یہ AI جنریٹڈ ہے یا ایکچوئل ہے یہ. اور آج کل جو کہ ابھی 2031 کو کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ ہوگا جہاں پر سپر AI ان پلیس ہوگی. جو بچے آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی جو آپ ان کو پڑھاتے ہیں, تو وہ کس طرح سے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, ایک جو چیز میں نے یہ دیکھی پاکستانی قوم میں, جو مجھے فیل لگتا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے, بہت سمارٹ ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے. دوسروں کے کیونکہ ڈیفینیٹلی ڈیولپمنگ کنٹریز تو ہے, لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں ذہانہ تو یہ ساری چیزیں وہی پلتی ہیں جہاں زیادہ بھوک افلاس ہو. وہ بات آپ کی صحیح ہے, جہاں پر لوگ اسٹرگل کرتے ہیں وہ پھر پڑھائی میں بھی اسٹرگل کرتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اب میں دیکھیں نا, امریکہ میں جب میں ماسٹرز کرنے گیا تھا تو میری کلاس میں 90% لوگ باہر کے لوگ تھے, یعنی پاکستانی تھے, انڈینز تھے, چائنیز تھے, اس طرح کے لوگ تھے. ان کے جو لوکلز ہیں وہ ماسٹرز کلاس بھی نہیں کرتے, اور PhD میں تو شاید 1% بھی لوگ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ساری چیزیں ویسے ہی انڈر گریجویٹ ڈگری کے بعد مل جاتی ہیں, حکومت سب چیزیں دے رہی تو ساری حکومت دے رہی ہوتی ہے, تو ان کو اتنی ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا جو کہنا یہ ہے کہ دیکھیں AI کو آپ یوز کریں ایز اے ٹول, اور اس طرح کی جو سوسائٹی میں جو پرابلم شروع ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو مس یوز کرنا شروع کرتے ہیں.
आगे जाके 2031 में जब एआई सिस्टम मैच्योर होंगे तो आप यकीन करें कि उस वक्त जो, और एआई कहाँ से ड्राइव होता है, एआई बेसिकली आईटी से ड्राइव होता है, ऐसे ही है। ठीक है। आईटी जब आया 1991-92 में, तो उस वक्त लोगों को एक फियर था कि जी जॉब्स हमारे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें आपने ट्यून करना पड़ा। तो उस वक्त जो है, जो आईटी की वजह से जो लोग जॉब लूज़ कर गए, वो सिर्फ इसलिए क्या कि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, जैसे आईटी डिवाइड कहते हैं, डिजिटल डिवाइड कहते हैं। अब एआई डिवाइड आने वाला है 2031 में। इस वक्त हमारे साइबर स्पेस में जो डेटा मौजूद है वो 200 ज़ीटाबाइट का डेटा है। अब ज़ीटाबाइट बहुत टेक्निकल टर्म है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। एक तो बाइट होती है, किलोबाइट होती है, मेगाबाइट होती है, यहाँ तक तो सब लोगों ने सुना होगा। ज़ीटाबाइट का यूनिट इतना बड़ा यूनिट है कि एक के आगे आप 21 ज़ीरोज़ लगा दें तो वो एक ज़ीटाबाइट बनता है। तो ऐसे 200 ज़ीटाबाइट का डेटा साइबर स्पेस में है। तो आपकी जो एआई के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारा डेटा वहीं से ड्राइव करते हैं और अपने आप की जो आपको प्रेडिक्शन करके देते हैं। 2031 में ये डेटा 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी 800 ज़ीटाबाइट का डेटा होगा आपके साइबर स्पेस में। तो वो वक्त होगा जबकि आपके एआई सिस्टम को सुपर एआई कहेंगे, सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम कहेंगे, तो वो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर सकेंगे। लेकिन अगेन वही है कि फिर उन माशरों में क्या होगा जहाँ पर के एथिक्स का प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह जिस तरह से हम बच्चों की बात करें तो आपकी भी अपनी फैमिली होगी, बच्चे हैं, और फिर मैंने कहा आपके ग्रैंडसन भी, बेटे भी हैं। तो अब इन बच्चों को, पहले आपने तरबियत की भी बात कर ली, वही पहले तो जिहाद पहले अपने घर से शुरू होता है। तो अब आपके घर का माहौल किस तरह से, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बातचीत होती है, किस तरह से वो स्पेस दी जाती है, क्या बच्चे सुनते हैं, क्या कहेंगे, क्या कहना है, बल्कि आप मैं चाहूंगी कि अपने एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, तरबियत पहले तो घर से शुरू होती है, बल्कि पहले तो माँ की गोद से शुरू होती है। और उसके बाद फिर ये कि बच्चा घर में आ कैसे ऑब्ज़र्व करता है। पेरेंट्स अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चे की साइकोलॉजी पे असर होता है। तो आप जब भी घर में बैठे हों, आप डाइनिंग पे बैठे हों, आप डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, तो आप कोशिश करें कोई पॉजिटिव बात करते रहें, क्योंकि आपके बच्चे भी आपको सुन रहे हैं और उनकी ग्रोइंग एज है, तो वो आपसे वो सारे पॉजिटिव सिग्नल्स मिलने चाहिए उसको। ये वही आप जो घर में करते हैं, आप वो शेयर कर रहे हैं? जो घर में करता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और माशाल्लाह वो ज़ारा कंपनी का कंट्री मैनेजर है। छोटा बेटा यहाँ आया हुआ है, वो सुपारको में है, वो सीनियर इंजीनियर है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेरे 2 पोते, 1 पोता है और 1 पोती है। अच्छा, ये तो नहीं है कि आमतौर पे आपकी जो माशाल्लाह इतना हैवी एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपने बच्चों को भी कहा नहीं आपने इधर जाना, ये करना है, या वो स्पेस दिया? नेवर मैंने किसी बच्चे को प्रेशराइज नहीं किया। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उनकी गाइडेंस के लिए। लेकिन बाकी तो मैंने कहा वेर एवर यू वांट टू गो यू कैन। मैं अपने बड़े बेटे को टेलीकॉम इंजीनियर बनाना चाहता था बाय द वे, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। आज उसने इतनी तरक्की भी की है कि देखिए आप वक्त ज़रूरत के मुताबिक हमें भी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत है ना। अब जिस आर्ट है उसमें एक्टिविटीज़ डाल दी गई है, तो यहाँ पे इस चीज़ पे भी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी हैपनिंग बच्चा जो है ना अब सादा लेक्चर्स पे अट्रैक्ट नहीं होता। माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उनकी यूनिवर्सिटीज़ के, जब चूँकि मैं वाइस चांसलर लेवल पे मैं मीटिंग करता हूँ, तो मुझे अच्छा ही फीडबैक मिलता है। जो भी पाकिस्तानी वहाँ पर एकेडमिक्स में इन्वॉल्व हैं, मैं टर्की में मैं गया हूँ, टर्की में मेरा बेटे ने मास्टर्स वहाँ से किया, तो उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिला हूँ, बल्कि उससे मैंने एमओयू भी साइन किया। तो उनके जो रेक्टर थे यूनिवर्सिटी के, मेडिपोल इस्तांबुल यूनिवर्सिटी थी, वो बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया पाकिस्तानियों का। तो आप देखें ना, पाकिस्तानियों के लिए जो 2 मुल्क हैं इस्लामिक कंट्रीज़ में, मलेशिया और टर्की हैं, वहाँ तो बहुत ही रिस्पेक्ट है, बहुत ही इज़्ज़त है। तो चाइना भी मैंने यही देखा कि कुछ पाकिस्तानी प्रोफेसर रिसर्च कर रहे थे, तो जब मैंने एमओयू उनके साथ भी साइन किया, तो मैंने यही सवाल किया था उनसे कि हाउ माय कंट्री फेलोज आर परफॉर्मिंग, तो उन्होंने थंब अप करके यूँ बताया था। तो इसका मतलब अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज डेफिनेटली आज ये समझे कि आप ही का शो है, आप ही का ही शो है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों के लिए, बच्चों के लिए क्या पैगाम देंगे? देखें, एक चीज़ जो मैंने अपने रिसर्च से मैंने फाइंड आउट की है, एक चीज़ जो मैंने अपने रिसर्च से फाइंड आउट की है, वो ये है कि हमें चूँकि एक माशरे में एक तरबियत की ज़रूरत है, तरबियत बड़ी मिसिंग है, तो तरबियत पे बहुत फोकस किया जाए। और एक मैं गुजारिश करूँगा, जो कि मैं रिसेंटली मैंने सिंध गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे भी मैंने राइटिंग में मैंने एप्लीकेशन दी है
इसके अलावा पहले भी गवर्नर को और बाकी लोगों को दे चुका हूँ कि आप पाकिस्तान में जो टॉय गन्स हैं उसको बैन करें। दुनिया के बहुत से मुल्कों में ये बैन होती है। हमारे बच्चों की तो पसंदीदा जो खेल होता है वो टॉय गन से होता है, यानी टॉय गन आप जो भी ले लें आजकल तो इतनी रियल आती हैं कि पता नहीं चलता वो असली हैं कि प्लास्टिक की हैं। टॉय गन्स आप ख़त्म कर दें, आप यकीन करें, मेरी अपनी एनालिसिस है कि बहुत सारे मसाइल इस मुल्क के हल हो जाएंगे। 100 लोग भी अगर टॉय गन से बच्चे खेलते हैं तो लाजमी तौर पे 5 या 10 ऐसे होते हैं जो बड़े होकर रियल गन उठाते हैं और वही फिर प्रॉब्लम का सबब बनते हैं जो आजकल हम फेस कर रहे हैं। तो शौक डेवलप्ड होता है। आप सही कह रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अभी कल या परसों मेरे बेटे ने कहा कि मुझे नाइफ ड्रॉ करनी है, तो मैंने फौरन से कहा, मैंने कहा बेटे ये अच्छी चीज़ नहीं है। वहीं से ही आप अपने बच्चों को रोक दें। और थ्रू आउट हमने फैमिली में भी कभी भी इनकरेज नहीं किया बच्चों को कि गन जाके लें। लेकिन आप देखें ना, आज जितनी भी टॉय शॉप आप पाकिस्तान में जाएं, सबसे बड़ा पॉपुलर जो टॉय होता है वो गन ही होती है। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ये जो स्नैचिंग होती है वो प्लास्टिक गन से हो रही होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो प्लास्टिक है या रियल है। ऐसा ही और लोग बेचारे जो है ना वो लुट जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और अब बड़ी ये इस तरफ तो वाकई हमारा ध्यान गया ही नहीं, लेकिन आपने बात बहुत अच्छी की है और वाकई ज़रूरत है कि हम इस पे गौर करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, और वी विश यू गुड लक, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जी नाज़रीन, ये तो हमारे रियल पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, और हमारे स्टूडियो में जिस तरह से मैंने आगाज़ में कहा था कि इनके ग्रैंडसन भी यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगी हमारा एक्स्ट्रा भी साथ साथ ये, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन उस्ताद हैं और बेहतरीन तरबियत कर रहे हैं, तो हम बहुत होपफुल हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे ना। तो साथ बोले पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।